بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا ایک ایسا صدر بھی گزرا ہے جس نے اپنے وصیت میں یہ لکھ دیا تھا کہ مجھے امریکہ کا صدر مت لکھنا۔ آخر انہوں نے کیوں کہا کہ امریکہ کا صدر مجھے نہیں لکھنا، تو پھر کیا لکھنا؟ اسی طرح ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں جو 7-8 زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور جنہوں نے اسلامی دنیا کے اندر، خاص طور پر یورپین ممالک کے اندر اسلام پھیلانے میں ایک زبردست کردار ادا کیا۔ وہ بیک وقت معروف محدث، فقیہ، محقق، قانون داں اور اسلامی دانشور تھے اور خاص طور پر بین الاقوامی قوانین کے ماہر تھے۔ انہوں نے قرآن کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا اور دیگر زبانوں میں اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت ہی زبردست کام کیا۔ جب ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا اور اس کے لیے ان کو نامینیٹ کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اس کے لیے مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ یہ علم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سائنٹسٹ میری کیوری بہت ہی مشہور ہیں جنہوں نے ریڈیم کی ایجاد کی تھی۔ وہ ریڈیم جس کی وجہ سے آج یہ دنیا اس قابل ہے کہ وہ کینسر کا علاج کر سکے۔ میری کیوری کا خیال تھا کہ ہم ایک ایسے مادہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے کینسر کے علاج میں ہمیں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ چنانچہ ان کو ان کے اس تحقیق اور اس ریسرچ اور اس ایجاد پر 2 مرتبہ نوبل پرائز دیا گیا۔ جب میری کیوری کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی اور لوگوں نے اس کی تحقیق سے فائدہ اٹھانا شروع کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو ایجاد کیا ہے، جو انوینشن کیا ہے، اس کا پیٹنٹ کیوں نہیں کرا لیتی؟ آپ پیٹنٹ کرا لیجیے تاکہ وہ جو پیسے آئیں گے وہ پیسے آپ کے ہوں گے اور آپ کی آل اولاد کے ہوں گے۔ تو جانتے ہیں کہ میری کیوری نے کیا جواب دیا کہ میں نے یہ کام انسانیت کے لیے کیا ہے، مجھے اس کے معاوضے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے علم کی اہمیت اور یہ ہے علم کا امپورٹنس ان لوگوں کے پاس جو خدا کو شاید نہیں مانتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی اہمیت کسی کے پاس، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اگر علم کی اہمیت اس کے نزدیک ہے اور وہ سمجھتا ہے، اس کی قوم سمجھتی ہے، تو وہ قوم ترقی کرے گی، دنیا پر وہ راج کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ہماری قوم نے علم کی اہمیت کو سمجھا تھا تو پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی۔ ہارون رشید نے کہا تھا کہ اے بادل تو جہاں بھی جا کر کے برس، لیکن اس کا ٹیکس میرے ہی پاس آئے گا۔ اور جب یہی علم یورپ کے اندر آ گیا تو برطانیہ کی اتنی لمبی چوڑی پوری دنیا میں حکومت ہو گئی کہ کسی بھی وقت برطانیہ کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا امریکہ کے اس صدر کی جس نے یہ کہا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد میرا نام صدر امریکہ کے طور پر مت لکھنا۔ تو آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ جیفرسن امریکہ کا تیسرا صدر تھا۔ وہ 1743 میں پیدا ہوا اور 1836 میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ 1801 سے 1809 تک امریکہ کا صدر رہا۔ جیفرسن بہت ہی قابل، بہت ہی بڑا اسکالر تھا۔ وہ انگریزی، لاطینی، یونانی، فرانسیسی، اسپینی، اطالوی اینڈ اینگلو سیکسن زبانیں وہ جانتا تھا۔ مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈینری اسکالر تھا۔ اس نے اپنے طویل علمی سفر میں فلسفہ اور سائنس کے علاوہ یہ بھی کوشش کی کہ وہ انجیل کا مطالعہ کرے اور اس کا تجزیاتی مطالعہ دنیا کے سامنے پیش کرے، مگر اس کی عمر نے وفا نہیں کی اور وہ اس کو پیش نہیں کر سکا۔ جیفرسن نے آخری عمر میں یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر پر جو کتبہ لگایا جائے، جو پلیٹ لگائی جائے، اس پر یہ نہیں لکھا جائے کہ یہ صدر امریکہ تھا، بلکہ یہ لکھا جائے کہ وہ ورجینیا یونیورسٹی کا وہ بانی تھا۔ سوچیے اور غور کیجئے کہ صدر امریکہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے امریکہ کے صدر ہونے پر فخر نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی قائم کی ہے اپنی قوم کے لیے۔
کی قبر پر اس کے مرنے کے بعد جو خطبہ لکھا گیا اس میں لکھا گیا تھا ہیئر واز بیوریڈ تھامس جیفرسن فادر آف دی یونیورسٹی آف ورجینیا. یہاں پر تھامس جیفرسن مدفون ہیں جو ورجینیا یونیورسٹی کے بانی تھے. اور سچ یہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت علم ہے، اور جس کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اس کو امریکہ کی صدارت بھی ہیچ اور کمتر معلوم ہونے لگتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیفرسن نے یہ کہا کہ مجھے ورجینیا یونیورسٹی کا بانی کہا جائے اور یہی لکھا جائے، نہ کہ یہ لکھا جائے کہ میں امریکہ کا صدر تھا. تو اگر علم کی اہمیت کا اندازہ ہماری قوم بھی لگا لے تو یقیناً ہمارے یہاں بھی وہی انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو یورپ کے اندر ابھی انقلاب برپا ہو چکا ہے اور جس کا پھل وہ لوگ کھا رہے ہیں.